السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جو ملک کی تعلیمی صورتحال اور خاص طور پر اقلیتی اداروں کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے حال ہی میں ایک سخت پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں رامپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی RDA کی جانب سے محمد علی جوہر یونیورسٹی کی 38 عمارتوں کو منہدم کرنے کے نوٹس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے اور اس پر بورڈ نے کیا موقف اختیار کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ بورڈ کا بنیادی اعتراض کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس صاحب نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ کارروائی نہ صرف تعلیمی لحاظ سے نقصان دہ ہے بلکہ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کو روکنے کی ایک سوچی سمجھی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ ایک طرف تو حکومت کا نعرہ ہے کہ مسلمانوں کو پسماندگی سے باہر نکالنا ہے اور انہیں تعلیم یافتہ بنانا ہے، لیکن دوسری طرف جو ادارے عوامی تعاون اور قربانیوں سے کھڑے کیے گئے ہیں انہیں مختلف بہانوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ کارروائی یک طرفہ اور انتظامی تعصب پر مبنی ہے۔ ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے یہ واضح کیا کہ جب یہ عمارتیں تعمیر ہوئی تب یہ علاقہ رامپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دائرہ اختیار میں آتا ہی نہیں تھا، اس لیے اس وقت ان کی اجازت یہ نقشہ منظور کروانے کی کوئی قانونی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بورڈ نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ اگر کوئی معمولی تکنیکی یا قانونی خامی تھی تو اسے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بات چیت یا قانونی طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا، لیکن براہ راست عمارتوں کو گرانے کا فیصلہ کرنا انتہائی غیر منصفانہ ہے۔ یہ نہ صرف ایک ادارے کو ختم کرنے کی کوشش ہے بلکہ ملک کے تعلیمی مفاد کے بھی خلاف ہے۔ آخر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے حکومت اتر پردیش اور RDA سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو فوری طور پر واپس لے۔ بورڈ کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے افہام و تفہیم یعنی بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، نہ کہ طاقت کا استعمال کر کے۔ کسی تعلیمی ادارے کو تباہ کرنا ملک کی ترقی کے خواب کو ادھورا چھوڑنے کے مترادف ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا مسلم پرسنل لا بورڈ کا موقف۔ تعلیم کے چراغ بجھانے کے بجائے انہیں روشن رکھنا ہی ایک ترقی یافتہ سماج کی نشانی ہے۔ اس معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے حقوق اور تعلیمی اداروں کے تحفظ کے لیے آواز اٹھاتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔